ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سابقہ آیات میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ جنگ کے حالات میں جب آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فإذا قضيتم الصلاة، کہ جب تم نماز مکمل کر چکو تو فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم، اور لیٹنے کی حالت میں. تین ہی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں اور تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کر تم ذکر کرو، یہ مطلق ہے کہ اللہ کو یاد کرو. نماز جب مکمل کر لو تو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. اور نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد. اقیم الصلاۃ لذکری، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ رہے، مجھے یاد رکھے. اور اللہ کو یاد رکھنا یہی انسان کے ٹھیک چلنے کا بھی سبب ہے. آخر عقیدہ آخرت ہے یا عقیدہ حشر نشر ہے، عقیدہ حساب کتاب ہے، وہی تو انسان کو ٹھیک رکھتا ہے. ورنہ یہ کیمرے اور یہ عدالتیں اور اسی طرح یہ مختلف چیزیں جتنی بھی نگرانیاں ہیں، ہر چیز کا توڑ انسان نے نکالا. تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ سب سے زیادہ مؤثر راستہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی، اس کا ایک مخصوص وقت ہے، اس چیز کا خیال رکھو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں اور پھر آخری وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور پھر فرمایا کہ اس کے جو درمیانی وقت ہے یہ سارا امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہے. تمہارا نماز کا اپنا وقت ہے جس کے اوپر نماز کو پڑھنا ضروری ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم لوگ مشرکین کی، دشمنوں کے پیچھا کرنے سے مت تھکو یا سستی مت کرو. مشرکین کا جو پیچھا کرنا ہے اس میں سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچی. یعنی جیسے تم لوگ تھکے ہو تو وہ بھی تھکے ہیں. اگر تم لوگوں کو کوئی زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. یعنی ان کے سامنے تو صرف دنیا ہے، ان کے سامنے تو صرف مد مقابل پر غلبہ ہے، اور تمہارے سامنے آخرت بھی ہے. تو ان کے لیے موٹیویشن وہ کم ہے، تمہارے لیے زیادہ ہے. تو تمہیں تو اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور جہاد کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کو پورا کرنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں حکم دیا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اور اس میں تمہارا نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.